یہ مجلسیں صرف شعار نہیں ہے، صرف جذبات نہیں ہے، یہ مجلس انسان کو بصیرت دیتی ہے، انسان کو ادراک دیتی ہے، اس کی عقل کو رشد کرتی ہے۔ اگر آج معاشرے کے اندر عقل اپ ہو رہی ہے تو ہی ہم چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ وہ جو رکاوٹیں ہیں، وہ جو پرابلم ہے، اگر ہم اس کو دور کر دیں تو ہم خدا تک پہنچ سکتے ہیں۔ سید الشہداء کا مقصد اللہ تک پہنچنا، انسانیت کو خدا تک پہنچانا، دین کو خدا تک، قیامت تک کے لیے دین کی انشورنس کر دی امام حسین نے۔ دین کو کچھ نہیں ہونے والا، خود خدا دین کی حفاظت کرنے والا ہے۔ مجھے اپنی فکر کرنی ہے، میں قائم رہوں گا دین پہ یا نہیں رہوں گا، سوال یہ ہے۔ سید الشہداء کا کارواں آیا، خط لکھے، لوگوں کو دعوت دی۔ امام حسین کا کارواں اپنی اوج کے ساتھ، اپنی شان و شوکت کے ساتھ آیا۔ امام حسین کا کاروان کوانٹٹی پر نہیں تھا، کوالٹی پر تھا، تھوڑے سے تھے مگر آج باقی ہیں سارے۔ ہم اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں؟ پوری دنیا بھی جمع ہو جائے، پوری دنیا جمع ہو جائے، ارادہ الہی کے سامنے نہیں آ سکتی۔ اللہ کا وعدہ ہے، آپ کو اور مجھے اللہ کے وعدے پہ یقین کرنا چاہیے۔ اگر ہم اللہ کے وعدے کی طرف بڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر ہم اپنی ذات کے لیے بڑھ رہے ہیں، اپنے نفس کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے، اپنی دنیا کے لیے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ وقت آ گیا ہے، جانے والا وقت قریب ہے۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، دو آیت کے جملے ہیں کہ وہ آپ کے ظہور کو، وہ آپ کو دور دیکھتے ہیں مگر میں آپ کو قریب دیکھ رہا ہوں۔ انہم یرونہ بعیدا، وہ آپ کو دور دیکھتے ہیں، ونراہ قریب، میں آپ کو قریب دیکھ رہا ہوں۔ میں آپ کو قریب، اپنے آپ کو اپنے امام کے قریب کرنا ہے عزیزان محترم۔ اس کے لیے ان رکاوٹوں کو دور کرنا ہے کہ جو مجھے امام کے قریب نہیں ہونے دینی ہے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ عشق کے بغیر انسان یہ سفر طے نہیں کر سکتا۔ محبت ضروری ہے، انسان اس عشق میں اپنے آپ کو جلائے گا تو ہی آگے کی طرف بڑھے گا۔ اب یہ کیوں انسان کو خدا کی طرف بڑھنا ہے؟ کیا ضرورت ہے انسان کو؟ خدا تو قرآن میں کہتا ہے میں شرک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں، لیکن خدا تو قریب ہے، میں خدا کے قریب ہوں کہ نہیں ہوں؟ تاہم نہیں کرتا۔ اگر انسان خدا کے وجود کا احساس کرے، آیت اللہ عظمہ بہجت فرماتے تھے کہ اگر تمہیں خدا کے وجود کا احساس ہو جائے تو تم کبھی بھی گناہ نہیں کرو گے۔ میں ایک دوسرے کے وجود کا احساس کرتا ہوں، غلط بات نہیں کرتا، کوئی دیکھ لے گا، کوئی میرے عمل کو کیا بولے گا، ایک دوسرے کا میں احساس کرتا ہوں، کیمرے کا احساس کرتا ہوں، کیمرہ مجھے دیکھ رہا ہے، گاڑی میں رات کو غلط نہیں چلاؤں گا، سگنل پر رکنا چاہیے، پولیس کھڑی ہوئی ہے تو اب انسان سیدھا ہو کے چلا جاتا ہے، پولیس نہیں کھڑی ہوئی ہے چلو بھائی نکل جاؤ۔ ایسے ہی ہے زندگی میں۔ مگر الم یعلم بان اللہ یرا، مگر کیا تم نہیں جانتے کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے؟ کیوں یہ میرے اندر آتا نہیں ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے جانے محترم، عمل میرا ضعیف ہے۔ اپنے آپ کو خدا کی طرف بڑھائیں۔ سید الشہداء کا یہی مقصد ہے، ولایت کا مقصد یہی ہے، نظام الہی کا مقصد یہ ہے کہ اس نظام میں رہنے والے لوگ خدا کے قریب ہوں۔ کوئی بھی نبی آیا اور اس نے یہ نہیں کہا کہ میری طرف آؤ، نہیں، لا الہ الا اللہ، خدا کی عبادت کرو، خدا کو سجدہ کرو، خدا کی طرف بڑھو۔ تو کیا میں اپنی زندگی میں خدا کی طرف بڑھا ہوں یا نہیں بڑھا؟ اور اکیلا انسان خدا کی طرف نہیں بڑھ سکتا جب تک معاشرہ ایسا نہ ہو۔ آپ بولے میں اکیلا نمازیں پڑھوں گا، میں اکیلے سارے کام کر لوں نا۔ اب آپ بولے میں نے مجلس پہ جانا ہے، باقی مجھے کیا، باقی لوگ کچھ بھی کر، نہیں ہو سکتا۔ آپ نے لوگوں کا خیال کرنا ہے۔ آپ وہاں سے آئیں بالکل سیدھے سیدھے چلتے ہوئے آ جائیں، آپ پھر بیٹھنا ہے تو بھی آپ لوگوں کا خیال کریں۔ نہیں میں نے اکیلے مجلس سننی ہے، میں کیسے ہو سکتا ہے آپ نے اکیلے مجلس سننی ہے؟ آپ اگر آگے بیٹھنا ہے تو آپ پہلے آئیں، وہ اصول یہی ہے، تو پیچھے بیٹھ جائیں۔ ہر چیز کلیکٹیو فارم میں انجام دی جائے گی، لیکن مشکل یہی ہے کہ ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں مگر عمل میں ضعیف ہے، عمل میں کمزور ہیں۔ ہم سمجھ نہیں رہے کہ ہمیں امام کے لیے ایک سسٹم کی ضرورت ہے، ایک سسٹم بنانا ہے، ایک سسٹم ڈپلوائے کرنا ہے۔
سسٹم کیسے بنے گا؟ جب تک ہم خود سسٹمیٹک نہیں ہوں گے. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے امور کو منظم کرو، یعنی اپنے آپ کو سسٹمیٹک کرو، اپنے چیزوں کو ایک سسٹم کے ذریعے کرو. ایسے تو نہیں مطلب اٹھنا کبھی اٹھ جاؤ، کھانا کیا ہے کبھی بھی کھا لے، پڑھنا کیا ہے کبھی پڑھ لے، ایسے تھوڑی ہوگا. ایسا شخص امام کے کسی کام کا نہیں ہے. سسٹم ہونا چاہیے. اب یہ سسٹم کون بنائے گا؟ کوئی باہر سے آئے گا؟ نہیں. اب آپ دیکھ لیں ہمارے اپنے حالات دیکھ، مثلا آپ یہ اپنا ایریا دیکھیں، آپ کتنے لوگ اچھے خاصے لوگ رہتے ہیں. ابھی تک ہم بہت عرصے سے سسٹم ڈیولپ نہیں کر پائے. میں ہمیشہ آگے بیان کرتا ہوں تو اب کوئی باہر سے تو آگے نہیں کرے گا. پچھلی دفعہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا لیکن آپ لوگوں نے سنا ہی نہیں. کچھ لوگ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں. کہ آپ کو پتہ ہے کہ آنے والے سال میں کئی سال تک محرم گرمیوں میں آئے گا. میں نے گزارش بھی کی تھی مثلا آپ درخت لگا لیں، کچھ سالوں میں تو درخت نکل ہی آئیں گے، سائڈوں میں درخت. وہ ایک صاحب کہنے لگے مولانا صاحب ہم علم نکالیں گے تو درخت سے ٹکرایا جائے گا. سسٹم. پانی آپ کا بڑا دھسا ہوئے ہیں، آپ مٹی باہر آپ بیچیں، سسٹم نہیں ہے نا. حکومت بنائے گی تو حکومت یا تو آپ اتنی طاقت میں ہو کہ حکومت کو مجبور کریں آپ، لیکن کیونکہ ہمارے اندر اتحاد ہی نہیں ہے، ہماری اپنی اندر تنظیمیں اتنی ہیں، گروہ اتنے ہیں، ہر آدمی چودھری ہے، ہر آدمی لیڈر ہے. سسٹم نہیں ہے. سسٹم پہ اعتماد کرنا پڑتا ہے کسی پہ آپ پہ. جب آپ کلیکٹیو کام کر رہے ہیں تو آپ کو کسی نہ کسی کو بہرحال سپرد کرنا پڑتا ہے چیزیں. خوب یا تو اہلیت پیدا کریں کہ بولیں بھائی اس شخص کے اندر یہ کوالٹی ہے. اتنے بچے جو یہاں پڑھ رہے ہیں رہتے ہیں، کتنوں نے بہرحال انجینئرنگ پڑھی ہوگی، آرکیٹیکٹر پڑھا ہوا ہوگا، سول انجینئر بھی ہوں گے، بہت سارے ہوں گے. تو اپنی سوسائٹی کے لیے کتنے لوگ ہیں؟ سٹی ڈیولپمنٹ میں کتنی پڑھائی کی ہے جو لوگ آ جائیں، مطلب سڑکیں کیسی ہوں، روڈ کیسی ہوں. ہم جو ہے تو ہے، برا اس کو بہتر کر سکتے ہیں نا، اکھاڑ تو نہیں سکتے چیزوں کو. یہ سسٹم ہے جو آپ مطلب میں خدا نخواستہ آپ کو نہیں کہہ رہا آپ ناراض ہو جائیں، نہیں. جب ہم ایک چھوٹے سے محلے کو صحیح نہیں کر سکتے اتنے سالوں سے تو ہم امام کے لیے دنیا صحیح کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ پلاننگ کون کرے گا؟ ہر آدمی اپنے کندھے سے ذمہ داری ہٹا رہا ہے. میرا کام نہیں ہے، اس کا کام، اس کا کام، میرا کام نہیں ہے. کون کرے گا؟ جانے محترم. صرف ہاتھیں آسمان میں اڑا کر الجل الجل کہنے سے امام کدھر آئیں گے؟ مطلب آپ کیسے بلائیں گے؟ ہمارا آنا مشکل ہو رہا ہے، آپ امام کو بلائیں گے؟ ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. جانے محترم سسٹم چاہیے. سسٹم کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے. اور یہ سسٹم کنیکٹ ہوگا الہی سسٹم کے ساتھ.